اس لیے وہ حضرات جو معذور ہیں وہ کہتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وضو ختم ہو جاتا ہے، وہ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح وہ خواتین جب ان کے ایام کا مسئلہ ہو، وہ یہ کہ جی ہمارے ایام کا مسئلہ ہے، ہم ایام میں کیا کریں، تو اللہ بولو ایام کے اندر میں 20 بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایام کا مسئلہ ماں باپ نے سمجھانا تھا، یعنی ماں نے سمجھانا تھا۔ اب اتنی دین سے دوری ہو گئی ہے کہ بڑی عمر کی عورتیں اتنی بے شرمی کے ساتھ یہ بات پوچھتی ہیں کہ بتاتے بھی شرم آتی ہے۔ بھئی ایک ماں کے ساتھ ایک فطری مسئلہ چلا اور اپنی اولاد کو سمجھا دے۔ اب یہ کام بھی ممبر پہ بیٹھ کے مفتیوں نے مولویوں نے پیروں نے کر رہے ہیں، ہر وظیفے کے ساتھ بتانا پڑتا ہے ایام کا مسئلہ۔ کسی میں بھول جاتا ہوں تو پھر میسج پہ میسج، میسج پہ میسج، میسج پہ میسج۔ یہ ہمارے دین کا حال ہے اور بے شرمی کا عالم ہے، بندہ شرم سے مر جائے۔ اب آپ نوجوان مرد حضرات بیٹھے ہیں، بچہ جو ہے 12 13 14 سال کا ہوتا ہے، احتلام کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کس بچے کو یہ باپ اگر نہیں بتاتا تو کس بچے کو یہ معلوم نہیں ہے بھئی احتلام ہو جائے میں ناپاک ہوں، میں نہانا ہے۔ تو اللہ بولو اپنی عورتوں پہ توجہ دو، ان کو صرف یوٹیوب چلانا سکھا دی ہے، باقی سارے کام ہیں۔ اس نے میک اپ کرنا اتنا اچھا سیکھ لیا ہے کہ بیوٹی پارلر والی بیوٹیشن بھی شرما جائے، اور ڈانس کرنا اتنا سیکھ لیا ہے کہ ہندوستان کی ایکٹریس بھی شرما جائے کہ یہ ایسا ڈانس کر رہی ہے، وہ سیکھ لیا ہے۔ اور جن کو کھانے پکانے کا شوق ہے انہوں نے کھانا پکانا سیکھ لیا ہے، جن کو سلائی کڑھائی کا شوق ہے انہوں نے سلائی کڑھائی سیکھ لی ہے۔ نہیں سیکھا تو میرے مصطفیٰ کا دین نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو میرے کملی والے کا دین نہیں سیکھا۔ اور اس میں سیکھا بھی کیا ہے، ہم تو چھوٹی سی بات کر رہے ہیں کہ پاکی ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں، وہ چھو نہیں سکتے۔ تو عورت ہو مرد ہو جب ناپاک ہو تو قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ تو مرد کی جو ناپاکی ہے وہ تو اختیاری ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ نہا سکتے ہیں۔ عورت کی ناپاکی جو ہے وہ بے اختیاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایک نظام ہے قدرتی۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن کو چھونا نہیں ہے۔ جب قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کوئی مسئلہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کو چھونا نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھنا، خلاص یہ تلاوت نہیں کرنی، بس باقی سارے کام کرنے ہیں۔ جیسے ناپاکی کی حالت میں دوائی ڈاکٹر کی کھا سکتے ہو، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب عورت ناپاک ہوگی اسے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ کو نہیں پکار سکتی، کس کو پکارے گی؟ خاتون ایک میرے سے بحث کرنے لگی، حضرت صاحب یہ پہلی بار آپ سے سنا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کو بلانا۔ میں کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے تیرے گھر میں تو ناپاک ہو تو تیرے گھر میں آئیں ڈاکو، تو ہو ناپاک تیرے گھر میں آئیں ڈاکو تو تیری چوڑیاں کاٹیں، تیرا گھر بار لوٹیں، پھر میں پوچھوں گا کہ ناپاک حالت میں کس کو بلاتی ہے، پھر میں پوچھوں گا مسئلہ، پھر تو ہی مسئلہ بتائے گی۔ امام اعظم نہیں بتائیں گے، ابو حنیفہ تو خود مفتی بن کے بتائے گی کہ اللہ کوئی پکارنا۔ یا تو پڑی ہو آپریشن تھیٹر کے اندر، تو مر رہی ہو تو تھیٹر کے اندر جو مریض پڑا تو وہ پاک ہوتا ہے، اس کا وضو ہوتا ہے، تو جب اس حالت میں کس کو پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہمارا وضو ہوتا ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ دعائیں نہیں پڑھتے، دعائیں مسنون نہیں پڑھتے اب بیت الخلاء جانے کی۔ چلو اندر سے آئے وہ تو گمان کیا جا سکتا ہے وضو کر کے آیا ہوگا، تو جب جا رہا ہوتا پھر تو وضو نہیں ہوتا نا۔ اب میں سو کے اٹھا ہوں تو میں بیت الخلاء جا رہا ہوں تو میرا وضو ہوگا؟ تو لوگوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو کہتے ہیں کامن سینس کی باتیں ہیں۔ ہم جس بھی حال میں ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اللہ کو پکارنا ہے، بس وہ کام نہیں کرنے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، کہ ہم نے قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی اور نماز نہیں پڑھنی۔ اور اگر قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سورت زبانی آتی ہے تو اس کو وظیفے کی نیت سے، ورد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک عورت ناپاک ہے، ایک عورت ناپاک ہے، اب وہ رات کو وہ سونے لگی ہے، وہ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے؟ آپ بیٹے بتاؤ، آپ نوجوان ہو، پڑھ سکتی ہے؟ کیوں پڑھ سکتی ہے؟ وہ تو قرآن ہے، اور قرآن بھی سید الآیات ہے، آیات کی سردار ہے، کیوں پڑھ سکتی ہے؟ وظیفے کے لیے سے، ماشاءاللہ۔ عورت ناپاک ہے، آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے؟
सूरत कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ बिरब्बिन नास पढ़ सकती है? पढ़ सकती, वो तो कुरान है। आप बताएं, ये तो कुरान है। तो अभी मैं कह रहा हूं ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कि कुरान की तिलावत नहीं करनी, छूना नहीं। अभी मैंने ये कितनी बार बातें बोली हैं। अभी आप कह रहे हैं जी आयतल कुर्सी भी पढ़ सकती है, और वो अभी मैंने सवाल किया है कि आखिरी कुल है वो भी पढ़ सकती है। तो फिर तो ये दो बातें हमारी आपस में मिल ही नहीं रही। अल्लाह वालों, कुरान को छूना नहीं है, कुरान को खोल के नहीं पढ़ना, यानी खोलना नहीं, ये काम नहीं करना। जो अज़कार, अमलियात या वज़ाइफ या मसनून अज़कार हैं उन पे पाबंदी नहीं है। वजू के साथ करोगे नूर और बढ़ जाएगा, नफा और बढ़ जाएगा। और अगर वजू नहीं है, थकावट है, आप बाहर सफर से आए हैं, लेट गए, लेटे लेटे पढ़ लेते हैं, उसकी इजाजत है। इस तरह औरत है, वो नापाक है, हैज की हालत में है या बच्चा हुआ है, उसमें से नापाकी है, किसी तरह की भी नापाकी है, तो उस हाल में वो पढ़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्या होगा, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का जो दारो मदार है वो किस पे है? नीयतों पे। उस वक्त हम नीयत करेंगे अमलियात की, वजीफे की, जिक्र की, कुरान की तिलावत की नीयत नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? तो ये मैंने सारी बातें ज़िम्नन समझा दी हैं, इसलिए दोबारा क्या अल्लाह सिर्फ कुरान को छूना नहीं, कुरान की तिलावत नहीं करनी और नमाज नहीं पढ़नी। बाकी नापाकी के दिनों में जिक्र इतना कसरत के साथ करना है। क्यों? मैं नापाक हूं, इस नापाकी की हालत में मैं जिन्नात मेरे पे मुसल्लत ना हो जाए। औरतों के ऊपर अल्लाह वालों जो जादू चलता है, हमारे घरों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, 7-8 दिन एक औरत नमाज ही नहीं पढ़ेगी, उसको अल्लाह ने राय दी है। अब नापाकी है, नापाकी में वो अल्लाह का जिक्र भी नहीं करेगी, उससे बड़ा शैतान घर में कौन फिर रहा है? एक नापाक और एक ऊपर से गाफिल, उन्हीं हाथों से आपको रोटियां पका के दे रही है, आपके कपड़े इस्त्री हो रही है, आपकी खिदमत हो रही है। अल्लाह बोलो वो नापाकी का अंसर, वो नजासत, वो नहूसत, वो गफलत, वो सारी की सारी तुम्हें मुंतकल होगी। तो आगे बच्चे यजीद बनेंगे या बा यजीद बनेंगे? तो अल्लाह बोलो आगे बच्चे बेनमाजी बनेंगे। जब माँ गाफिल तो औलाद भी गाफिल। माँ हाफिज़े कुरान होगी। देखिए आसान सी मिसाल है, जो माँ बाप खुद डॉक्टर होते हैं वो चाहते हैं ना हमारी औलाद डॉक्टर हो, ये सादा सादा बात है। जो माँ बाप फौजी होते हैं वो क्या कहते हैं? हमारी औलाद भी फौज में जाए। जो माँ बाप आलिम दीन होगा वो क्या कहेगा? कि मेरी औलाद भी आलिम दीन। ये आसान सा असूल है। तो जो माँ नमाजी है वो कहेगी मेरी औलाद बेनमाजी हो जाए। जो नमाज, माँ अल्लाह का जिक्र करने वाली है, माँ रात को हसार करके सोने वाली है, माँ रात के जो अमलियात है, वज़ाइफ है, वो पढ़ के सोने वाली है, तो क्या वो कहेगी कि मेरी औलाद ये ना करने वाली है? इसका क्या मतलब है कि हमारी कमी किधर है? माँ बाप की तरफ, कि हमने घरों में ना माँ को नमाज पढ़ते देखा, ना बाप को कुरान की तिलावत करते देखा, तो आगे जो कुछ पैदा होना था वो वही पैदा हो रहा है। हमारे से जो पिछली नस्ल थी, मैंने अपनी वालदा को और अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, यानी मैं जो 8 साल या 9 साल जिंदगी के अपने वालिदैन के साथ गुजारे हैं बचपन के, मुझे आज तक उनकी होश है कि मैंने अपनी नानी अम्मा को, अपनी वालदा मोहतरमा को कभी नहीं देखा कि उन्होंने सुबह तहज्जुद के वक्त वो ना उठी हो, कभी दिन चढ़े को उठे हो। उस जमाने में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दिन चढ़ तक सोने का। यानी मेरी वालदा ने, मेरी नानी अम्मा ने तहज्जुद के वक्त उठना है, उठ के फिर उन्होंने वो घर के जो कामकाज होते हैं उस जमाने में, क्योंकि हमारा वो जिम्मेदार था, फिर वो दूध का होता था, वो दूध डाल के वो दूध लस्सी बनानी, मक्खन बनाना वो शुरू हो जाता था, फिर वो नाश्ता बनता था, फिर हम नमाज पढ़ के मस्जिद से आ जाना है, फिर वो नाश्ता मिलना है, फिर वो 10 पैसे उस वक्त हमें मिलते थे स्कूल का, वो पॉकेट मनी आप कह लें, वो मुझे आज तक ये बातें याद हैं। वो लेके यानी फिर हमने जो है वो स्कूलों में जाना है, तो पीछे से फिर हमारे माँ बाप ने, यानी हमारे वालदा ने और औरतें हैं, उन्होंने घर के काम करने हैं। तो अल्लाह, जो औरत तहज्जुद के वक्त उठी हुई है, आप अंदाजा लगाओ कि उसके ऊपर रब की कितनी रहमत नाज़िल हो रही है। जो औरत, जो मर्द तहज्जुद के वक्त उठ के बैठ जाए, चाहे वो इबादत ना भी करे, उसके ऊपर इबादत गुजारों का नूर होता है, उसके चेहरे के ऊपर नूर होता है। तो जो उठ के तहज्जुद भी पढ़े, फजर की नमाज भी वक्त पे पढ़े, फिर अपनी औलाद की, अपने शोहर की खिदमत करे, उनके नाश्ते बनाए, घर की सफाइयां करे, अल्लाह वालों, उस औरत के कदमों को कोई छू सकता है?
اس کے مقام کو چھونا تو دور کی بات ہے، اس کے قدموں کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے اولاد کی جنت کہاں رکھی ہے؟ ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ تو ماں ہو سٹار پلس والی، ماں ہو HBO والی، ماں ہو مارننگ شو والی، اور ماں ہو یوٹیوب والی، تو ماں اٹھے صبح 9 بجے اور 9 بجے اٹھ کے جا کے آؤ ناشتہ تو لے آؤ، جا کے ناشتہ تو لے آؤ، چھیدے تو چنے لے کے آنا، وہ بڑے مزدار ہوں 3-4 دن پہلے تسی لیا سن، وہ بڑے مزدار سن۔ ہوں چھیدا بھی بے نمازی تو گھر چھیدی بھی بے نمازی۔ تو اللہ والو جب وہ بے شرم کے چنے پکے ہوئے آئیں گے، جس نے استنجا بھی نہیں کیا صبح، تو وہ بازار بیچنے آ گیا ہوا ہے، تو جب ماں وہ خود بھی کھائے گی، اولاد کو بھی کھلائے گی، تو اللہ والو پھر جو با یزید بھی ہوں گے وہ بھی یزید بن جائیں گے۔ اب سارا مسئلہ سمجھ آ گیا، تو گھر جا کے اپنی خواتین کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ بی بی رابعہ اور رابعہ بصری سن لے، پیر نے یہ بات سمجھائی ہے، تجھے نماز معاف ہے، اللہ کا ذکر معاف نہیں ہے۔ تو نے پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح سمجھا ہے کھائے جاؤ قرضہ لے کے بعد میں سارا معاف کرا لو، تو نے یہ سمجھا ہوا کہ بھائی ایام آ کے تو سارا کچھ معاف، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ ذکر ہے، سب معاف کیا۔ کیا جی؟ ساڈی اج کل چھٹی ہے، ساڈی اج کل چھٹی ہے۔ بھائی تو ایسی زندگی گزارے گی تو تیری ایمان سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ جادو نے تو تجھے پکڑا ہوا ہے، لا الہی بیماریوں نے تجھے پکڑا ہوا ہے، کل تیرا ایمان بھی یوں ہی سلب ہو جائے گا۔ جب 10 دن تو ناپاک رہے گی، اللہ کے ذکر سے دور رہے گی، تو اللہ یہ بات، یہ مسئلہ اپنے گھر میں اگر شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر بچوں والے ہیں تو اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اس کو کہو کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائے۔ اس طرح آپ حضرات مرد ہیں تو مردوں کا تو آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ناپاکی ہو تو فوراً کیا ہے غسل کرو، ناپاک رہو گے اللہ والو تو جنات چمٹیں گے، شیاطین چمٹیں گے، جادو چلے گا، مسائل زندگی کے جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، لا الہی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن دنوں میں نماز عورتوں نے نہیں پڑھنی، ادب کا تقاضا شرن نہیں ہے، شرن درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، جب آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے تو درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا، جب کل پڑھے جا سکتے ہیں تو درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن درود کا تعلق کیا ہے؟ محبت کے ساتھ۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ طہارت ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کا نام نہ آئے اس میں، تو درود کی چھٹی نہ ہو، تیری عادت نہ ختم ہو جائے۔ اللہ بولو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا محنتیں کی ہیں، کیا کیا تحفے ہمیں دے گئے ہیں، کیسی کیسی تربیت ہماری کر گئے ہے، اور ہم بدبخت وہ قوم بن گئے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جو مجھے سمجھ آئے گا وہ میں کروں گا، باقی بابے کیا شہر ہیں، بابے کی شہر ہیں، بابوں کو کوئی سمجھتے نہیں۔ جنہوں نے دین سیکھ کے ہمیں سکھایا، ہمارے تک پہنچایا، ان کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اولیاء اللہ نے، بزرگان نے یہاں تک عورتوں کی تربیت فرمائی ہے کہ جن دنوں میں عورت نے نماز نہیں پڑھنی، وہ اتنے وقت کے لیے جائے نماز پہ بیٹھ کے استغفار کرے، تاکہ اس کی ذکر کی عادت پکی ہو، اس کی نماز کی عادت نہ چھوٹ جائے، اس کی عادت۔ 6 دن 7 دن ایک عورت نماز نہیں پڑھتی، اللہ بڑو 6-7 دن آپ موٹر سائیکل نہ چلائیں تو موٹر سائیکل چلائیں اس پہ جھجک آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ تو نماز ہے، بندے کو سستی ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ نے، بزرگان نے کیا تربیت فرمائی کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، ان دنوں میں اسی نماز کے وقت میں بیٹھ کے مصلی پہ استغفار کرو۔ تو میں کہوں گا کہ استغفار بھی کرو اور کملی والے پہ درود بھی پڑھو، اور درود کون سا پڑھو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمام حضرات کو اجازت ہے اس عمل کی، تو درود کی اجازت کی تو ضرورت نہیں، درود تو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو اس کا طریقہ میں نے بتایا اس کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت